عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله يا بطاء من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بي وأتيته بالكساء اليماني فغطيته بي وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نام الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وهو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء ووضع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ريال الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ذم الله خذنا وماذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ليال الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمومان إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي يزم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ پروردگار یہ فرشی اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار بحق امام سجاد علیہ السلام پروردگار اس مجلس اعضاء ماتمداری لنگر نیاز کا ثواب ان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. بالخصوص مرحوم مقبول ملک نادر خان، ملک سمندر خان، چودھری ظفر علی خان، پروردگار ان کے نام اعمال میں درج فرما اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد پروردگار جتنے مومن مومنات مریض ہیں شفاء کلی عطا فرما. بالخصوص ملک رفاقت صاحب کو یا اللہ مکمل شفا سے سلامتی عطا فرما. چودھری غضنفر عباس کو یا اللہ مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد جتنے مومن مومنات مریض ہیں پروردگار سب کو شفاء کلی عطا فرما. پروردگار حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے پروردگار یہ بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد حاضرین میں جتنے بزرگان ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جتنے بچے ہیں انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کہ محمد وآل معرفت معصومین علیہ السلام میں اضافہ فرما. حج و زیارات سے مشرف فرما. بالخصوص ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب فرما. فاتحہ شام بی بی کی زواری نصیب فرما. یا اللہ کہ محمد وآل محمد پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام اس بستی میں جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو یہاں پر رہتے ہیں پروردگار ان سب گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ کہ محمد وآل محمد یہ مجلس اعضاء اور جلوس اور اس میں جو عزاداری میں جتنا بھی حصہ ہے پروردگار سب کو جتنے بھی اہل تشیع یا اہل تسنن ہے سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کہ محمد وآل محمد پروردگار اس بستی میں اسی طرح امن اور بھائی چارے کو قائم و دائم فرما. سب میں اتحاد و اتفاق قرار فرما. یا اللہ کہ محمد وآل محمد آقا و مولا صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نوکر و خادموں میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. چونکہ
وقت بہت مختصر ہے اور میرے بعد عظیم شخصیت علامہ اشرف عباس آف کراچی یہ بھی انشاءاللہ مختصر خطاب کریں گے، کیونکہ جلوس جو ہے وہ دیر سے شروع ہوا، اس لیے جو ہے میں نے ان سے التماس کی ہے کہ آپ جو ہے وہ مختصر آپ جتنا ہو سکتا ہے کہ وہ کریں انشاءاللہ۔ چونکہ یہاں پر یہ مجلس اعزاء ہے تو میں امام سجاد علیہ السلام کے جن کا جنازہ ابھی برآمد ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک حدیث میں آپ کو تلاوت کر کے سناؤں، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام سجاد علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے، جو ان کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، کہ دو قسم کے قاتل ہوتے ہیں اور دو قسم کے مقتول ہوتے ہیں۔ سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہے آپ نے خود بھی یہ جو لفظ ہے، ایک ایک لفظ میرا نہیں ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے، اور یہی جو ہے وہ میری نوکری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ ایک ایک لفظ خود بھی اس کو یاد کرنا ہے اور آگے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی یہ آپ تعلیم کریں تاکہ وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قسم کے قاتل ہوتے ہیں اور دو قسم کے مقتول ہوتے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قسم کا قاتل اور مقتول ایسا ہے کہ ان میں سے یا تو وہ دونوں جہنمی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں جنتی ہوں، یا ان میں سے ایک جنتی ہو اور ایک جہنمی ہو۔ اور دوسرے قسم کے جو قاتل اور مقتول ہیں وہ کنفرم جہنمی ہیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے کوئی ظالم ہے یا مظلوم ہے، چاہے قاتل ہے یا مقتول ہے، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو جو ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، یہ ایک قاتل اور مقتول کی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ دوسرا قاتل اور مقتول کون ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قاتل اور مقتول کون ہے، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قاتل وہ ہے کہ جو کسی کا عقیدہ خراب کر دے وہ حقیقی قاتل ہے، اور جو کسی کے کہنے پر اپنے عقیدے کو خراب کر لے وہ مقتول ہے۔ تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عقیدہ کسی کا خراب کرے اور کسی کے کہنے پر کوئی اپنا عقیدہ خراب کر لے تو وہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی یہ درس و سبق دے کر جائیں کہ ہم نے جو دین جو ہے وہ لینا ہے وہ والا دین کہ جو ائمہ معصومین کا دین ہے، جو ہمیں رسول اللہ نے دیا، جو ائمہ معصومین نے جس کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کا جو ابھی جنازہ جو برآمد ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، جتنا بھی علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں وہ کم ہی ہے، وہ بہت کم ہے۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ شام غریباں خیام بھی لٹ گئے اور چادریں بھی لٹ گئیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم القادرون۔ قبل اس کے کہ سرکار علامہ سید اشرف عباس صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں، ایک ننھا ذاکر محسن رمضانی، آؤ بیٹا ایک ربائی پڑھیں گے جناب۔ لحد میں بھی مشکل کچھ آ گیا، موت میں بھی مجھ کو مزہ آ گیا، سراہنے جو دیکھی کرسی علی کی، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ نعرہ حیدری! ماشاءاللہ۔ اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ سید اشرف عباس صاحب آف کراچی سے کہ وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور یہ تابوت سید الساجدین علیہ السلام برآمد کرائیں گے۔ سرکار علامہ سید اشرف عباس صاحب آف کراچی۔